آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کے مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھونکی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتے اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی وہ 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب معلوم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقررہ وقت پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس نے چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پر اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا اور ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا اور بس۔ وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ را کی تحویل جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نقلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نقلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے۔ سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے، وہ اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے میز پر ایک بڑے ریفلیکٹر میں بلب لگا
روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑیں اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پر ایک ہیٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسر اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر بھی کوئی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کور اسے مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔